شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے 14واں روزہ اور 15ویں تراویح مکمل کر لی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائیں، آمین. معزز سامعین، 15ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بہت زیادہ مواد اس پارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. اس میں معراج کا واقعہ بھی ہے، سورہ کہف بھی ہے، اور بہت کچھ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اس میں باتیں نازل فرمائی ہیں. معراج کا واقعہ تو ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہی کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک کسی بھی قوم کو، کسی کو بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان کے پاس رسول اور نبی کو نہیں بھیجتے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 ہے. اس آیت سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے، اور وہ بچے جو مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ مشرکین کے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، تو کیا وہ بخشے جائیں گے؟ کیونکہ ان کے اوپر شریعت نہیں تھی، وہ شریعت کے مکلف نہیں تھے، اس سے پہلے ہی وہ مر گئے. تو اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. پہلی حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا هل تحسون فیہا من جدعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مشرک گھر میں ہی پیدا کیوں نہ ہو، کافروں کے یہاں پیدا کیوں نہ ہو. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا اس کو آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کوئی جانور ایک صحیح سالم بچہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد لوگ جو ہیں اپنے دیویوں کے مورتیوں کے نام پر ان بچوں کے کان یا ان کا کوئی حصہ کاٹ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بچہ ناک یا کان کٹا نہیں پیدا ہوتا بلکہ صحیح سالم ہوتا ہے، بعد میں اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. تو انسان کا بچہ بھی مسلمان مومن موحد پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو کسی مذہب پر لایا جاتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں معاف ہوں گے. اس کے تعلق سے ایک اور حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذراری المسلمین فی الجنت یکفلہم ابراہیم علیہ السلام، مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت میں ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کریں گے، یعنی ان کی پرورش کریں گے. جو حالت شرک میں جن کے ماں باپ ہوں گے، اسی گھرانے میں کچھ بچے پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے. اسی طرح سے کیونکہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ خود فرماتا ہے انی خلقت عبادی حنفاء، بے شک میں نے اپنے بندوں کو یکسو ہو کر عبادت کرنے والا بنایا، یعنی توحید پرست بنایا. پیدا ہی میں نے انسان کو توحید پرست بنایا، بعد میں لوگ الگ الگ مذہب پر چلے گئے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خدم اہل الجنہ کہ مشرکین کے بچے جنت کے خادموں میں سے ہوں گے، جو جنتی حضرات جنت میں جائیں گے ان کی خدمت گزاری کے طور پر یہ بچے ہوں گے، مشرکین کے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا انصاف دیکھیے، کیونکہ بلوغت سے پہلے وہ انتقال ہوئے تو اللہ رب العالمین ان کو جنت میں بہرحال داخل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النبی فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ والوعید فی الجنہ، کہ نبی جنت میں ہوں گے اور شہید بھی جنت میں ہوں گے اور نو مولود یعنی پیدا ہونے والا چھوٹا بچہ یہ بھی جنت میں ہوگا اگر یہ مر جائے، والوعید فی الجنہ، اور وہ بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ بھی جنت میں جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے یہ بات واضح کر دی ہے۔ ان احادیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں تو وہ جنت میں جاتے ہیں، پھر چاہے وہ مشرکین کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ 23 اور 24 دونوں میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا کہ دونوں کے لیے عجز و نیاز کا پہلو جھکائے رہو، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، ان کی بات چاہے کڑوی ہی کیوں نہ لگے، ان کی بات ہمیں پسند ہی کیوں نہ آئے یا ناپسند ہو، بہرحال ہر صورت میں ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف رجل ادرک والدیہ احدہما او کلیہما عندہ الکبر لم يدخل الجنہ۔ فرماتے ہیں ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ناک مٹی میں مل جائے اور پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، کس کی؟ اس شخص کی جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی ایک انسان کے پاس والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا ہونا گویا اس کے سامنے جنت جانے کا راستہ ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ راستے پر چلنے کی تیاری اور کوشش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو جن کے والدین ان کے پاس موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو اس قدر خدمت کرنی چاہیے، اس قدر خدمت کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو کر کے دوسرے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی معاویہ ابن جاہمہ سلمی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور اس سلسلے میں مشورے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک من کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمھا فإن الجنۃ عند رجلیھا، بس ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت میں لگ جاؤ، خوب ان کو مناؤ، خوش رکھو، جنت ان کے قدموں کے پاس ہے۔ یعنی اتنی خدمت کرو کہ ان کے دل و زبان سے دعا نکل جائے اور پھر تم جنت کے حقدار بن جاؤ۔ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، بے شک اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں متعلق وصیت فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تمہیں تمہارے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول درجے پر ماں کا مقام رکھا ہے، یعنی چاہے بڑھاپے کی وجہ سے اور
ذہن کے تھوڑا پریشان ہونے کی وجہ سے، عقل کے تھوڑا کمزور ہونے کی وجہ سے بڑھاپا جب آتا ہے سر پک جاتا ہے، اسی طرح سے اندر کا سر کے اندر کی چیزیں بھی پک جاتی ہیں، اور آدمی جو ہے ایک بات کو کئی بار کرنے لگتا ہے، اور ایسی باتیں اور ایسے اس کے مشورے ہوتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو پسند نہیں آتے، کیونکہ بڑھاپے میں عقل بھی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی وقت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے وقت میں بھی جب ان کی باتیں تمہیں چبھنے لگے، تمہیں پسند نہ آئے، تمہارا موڈ خراب کریں، پھر بھی تم کیا کرو؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، بالکل جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوئے اپنے پروں کو پھیلا کر کے اپنے سارے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے اور پوری نرمی کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتی ہے، اب یہ اولاد کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے باہوں کو اپنے ماں باپ کے لیے بچھا دیں، چاہے وہ ہمیں ماریں پیٹیں یا ان کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ید المعطی العلیاء امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک، دینے والا ہاتھ اونچا ہے، پہلے اپنی ماں اور باپ کو دو، بہن بھائیوں کو دو، پھر جو شخص تم سے زیادہ قریب ہے اسے دو۔ ہمارے پاس حال یہ ہے کہ نوجوان جو کچھ کماتے ہیں وہ اپنے دوستوں میں لٹا دیتے ہیں، اور ماں باپ انتظار ہی میں رہ جاتے ہیں کہ بچہ اب لا کر کے کچھ دے گا، اب لا کر کے کچھ دے گا، تاکہ گھر سنبھالنے اور گھر چلانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ لیکن بچے جوان ہوتے جاتے ہیں، پہلے تو دوستوں میں اڑاتے ہیں، بعد میں شادی ہو جاتی ہے تو بیگم کے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے تمہاری ماں کا حق ہے، پھر تمہارے باپ کا، اس کے بعد تمہاری بہن بھائی اور تمہارے دیگر رشتہ دار۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، اور ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ان کو بھوکا نہیں رکھ سکتے، اور ان کو اس حال میں بھی نہیں رکھ سکتے کہ ان کے پاس پیسہ لتا نہیں، روپیہ نہیں، اور وہ پریشان حال ہیں اور مانگنے سے بھی شرماتے ہیں، کتراتے ہیں۔ لیکن والدین تو والدین ہوتے ہیں، کیسی بھی حالت ہو جائے بچوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتے۔ یہ اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے میری ضرورت ہے، جو مہنگائی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے وہی مہنگائی کا شکار میرے والدین بھی ہیں، اور حالانکہ وہ بوڑھے بھی ہیں، اب تو وہ کمانے کے لائق بھی نہیں رہے، لہٰذا ان کا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا نہ رکھو اور نہ اسے پوری طرح کھول دو کہ پھر ملامت زدہ تھکا ہار ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا کہ انسان بخیلی نہ کرے، خرچ کرنے کے معاملے میں بخیلی نہ کرے، اور نہ ہی انسان فضول خرچی کرے، دونوں ہی بات کی اسلام میں اجازت نہیں۔ بخیلی اسلام میں جائز نہیں، اور یہ بہت بری صفت مانی گئی ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں۔ عبداللہ ابن ذکوان رضی اللہ عنہ کی سے مروی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید، فرماتے ہیں بخیل یعنی خرچ نہ کرنے والا، ہاتھ کو روک کر کے رکھنے والا، اور خرچ کرنے والے کی دونوں کی مثال ایسی ہیں، ان دو آدمیوں کی طرح ہیں جنہوں نے لوہے کے دو ایسے جبے پہن رکھے ہوں جو سینے سے لے کر گلے تک ہوں۔ جبہ یعنی قمیض، لباس لوہے کا پہنا ہوا ہے، اور وہ بھی بالکل ٹائٹ سینے سے لے کر کے گلے تک لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرچ کرنے والا جب بھی خرچ کرتا ہے تو جبہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، وہ سانس لینے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کو چھپا لیتا ہے اور اس کے قدموں کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔
یعنی ڈھیلا ہو کر کے نیچے آ جاتا ہے اور اس کے پاؤں کو چھپا دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور بخیل کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے جبے کا ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے مگر وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے، یعنی جو آدمی خرچ کرتا ہے، یہ جو جبہ اس کے لیے ڈھیلا ہو رہا ہے، کشادہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے رزق کشادہ ہو رہا ہے جو خرچ کرتا ہے، اور جو خرچ کرنے سے رک جاتا ہے تو اس کے لیے رزق بھی اتنا ہی تنگ ہو جاتا ہے جیسے یہ لباس لوہے کا جبہ اس کے لیے تنگ ہو گیا، پھر وہ سانس نہیں لے پاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے خرچ کرنے والے اور خرچ نہ کرنے والے کے، لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں مال خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ فرماتے ہیں ہر دن جس دن میں بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ روک رکھنے والے کو ہلاکت و بربادی دے دے۔ اللہ اکبر، فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور خرچ کرنے والے کے لیے دعا اور بخیلی کرنے والے کے لیے بد دعا۔ لہٰذا یہ روزانہ صبح میں ہوتا ہے، تو ہمارا کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس میں ہمیں خرچ کرنے کا موقع ملے اور ہم نے اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیا ہو۔ یہ بخیلی اسلام اور مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ یہودی بخیل تھے، مسلمان کھلے دل کے خرچ کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے آئے تھے تو مدینہ کے صحابہ نے کس طرح سے خرچ کیا تھا، اس کی تو مثال ہی دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھے، اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے تینوں باتیں اپوزٹ ہیں، یعنی صدقہ کرنے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا، ظاہر میں ایسا دکھ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے تو بڑھتا ہے۔ اور معاف کرنے سے اللہ عزت دیتا ہے۔ ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ معاف کرنے والا چونکہ کمزور پڑ گیا، اور جیت کس کی ہوئی؟ جس کو معاف کر دیا گیا۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف کرنے سے اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے لیے تواضع اختیاری کرو، یعنی چھوٹے بن کر کے رہیں گے تو اللہ رب العالمین بڑا مقام دے گا۔ ظاہری طور پر کیسا لگتا ہے؟ جہاں بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہوں، ان میں ایک سادہ لباس، سادہ تقوی پرہیزگار انسان، دیندار انسان، ان کی نظر میں ان لوگوں کی بھیڑ میں کیسا معلوم ہوتا ہے؟ جیسے شیروں کی بھیڑ میں ایک بکری ہوتی ہے، بالکل سادہ سا، لاغر سا، کمزور سا، حقیر سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی تواضع کی وجہ سے، اپنے آپ کو سرنگو رکھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو جھکا کر رکھنے کی وجہ سے، حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں ہیں ایسی، ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی چل رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کا برعکس، اس کا الٹا ہمیں عطا کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال دیتا ہے، معاف کرنے سے عزت ملتی ہے، اور اسی طرح سے عاجزی اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین اونچائی پر اٹھاتا ہے، مقام عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کو بیان فرمایا۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے۔ مقام محمود کے تعلق سے ایک بہت بڑی تفصیلی حدیث ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک جو مختصر حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک سورج اس قدر قریب ہوگا کہ پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گا، یعنی کان کے آدھے حصے تک، نیچے سے لے کر کے آدھے حصے تک پسینہ آ جائے گا۔
اس حال میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے تو وہ جواب دیں گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کریں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے. پھر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے تو آپ مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر کشاں کشاں چلتے ہوئے آپ جنت کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کر کے پکڑیں گے تو اس دن اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. مقام محمود یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے بھی سفارش کریں گے اللہ کے ہاں. یہ سفارش کا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. وہ حدیث بڑی طویل ہے جس میں آپ نے سنا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول کے پاس لوگ جائیں گے، ہر ایک اپنے ہی آپ میں پریشان ہوں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو اللہ کے وسلم سینہ ٹھوک کر کے یہ بات کہیں گے کہ آؤ میں محمد ہوں، میں سفارش کروں گا اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے، عرش کے نیچے اس طرح سے سجدہ ریز ہوں گا اور اس طرح کی اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، ایسی ایسی تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے کبھی میں نے ویسی تعریف نہیں کی، اور اللہ اس وقت مجھے سکھائے گا. اور پھر اللہ رب العالمین مجھے سر اٹھانے کا حکم دے گا، مانگنے کا حکم دے گا، پھر میں مانگوں گا، میں سفارش کروں گا اور میری سفارش لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے گا، جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور اسی کو وسیلہ بھی کہتے ہیں. یہ جگہ کا نام وسیلہ ہے. سورہ کہف بھی ہے. کہف کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے توحید کی خاطر بادشاہ کے سامنے انہوں نے آواز بلند کی طاغوت کے خلاف توحید کے لیے، تو بادشاہ نے ان تمام کو جو ہے قتل کے لیے جیل میں ڈال دیا. وہاں سے وہ فرار ہوئے اور جا کر کے ایک غار میں پناہ لی. اللہ رب العالمین نے اس غار کا منہ بند کر دیا، اور وہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 350 سال یا 300 سال 9 مہینے وہ اس غار میں سوتے رہے. بعد میں پھر وہ باہر آئے. تفصیلی واقعات تفاسیر میں موجود ہیں. تو یہ سورہ کہف ہے، اور اسی سورہ کہف کی ایک آیت ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا. آیت نمبر 46 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ باقی رہنے والے نیک چیزیں، باقی رہنے والی نیک چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقیات صالحات سے مراد یہ کلمات ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی باقی رہنے والے ہیں. اور ذرا ہم ان باتوں پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایک طرف بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں جس کو کرنے کے لیے کبھی کبھار آدمی سستا جاتا ہے. دوسری طرف یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، اتنی چھوٹی چھوٹے اذکار، اتنی مختصر سی دعائیں، لیکن ان کے فوائد اور ان کا اجر اللہ اکبر بہت زیادہ بلند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بندہ یہاں دنیا میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس ایک سبحان اللہ کی وجہ سے اسی کے نام کا سونے کا درخت جنت میں لگوا دیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا معراج کے وقت کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام سنائیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہاں کی مٹی کستوری کی ہے، اور یہاں باغات ہیں، یہاں درخت ہیں، یہاں محلات ہیں. یہ کب ہوں گے؟ جگہ تو ویران ہے جنت کی، لیکن اگر یہاں آپ درخت لگانا چاہتے ہو اپنی جگہ میں، اپنے حصے میں، اور محلات بنانا چاہتے ہو تو یہاں ایک ہی طریقہ ہے کاشتکاری کا. بیج نہیں ڈالنا پڑتا. دنیا میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہم بڑھتے رہیں گے، ہمارے حصے کے جنت میں درخت لگتے رہیں گے. تو یہ بہت ہی بڑا اجر ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین کلمات اگر ہیں تو یہی کلمات ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ پڑھے گا اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخن بخن لخمس مثقلہن فی المیزان. فرماتے ہیں بہت خوب، بہت خوب، یہ 5 چیزیں میزان میں یعنی ترازو میں کس قدر بھاری ہوں گی. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اور وہ نیک بچہ جو فوت ہو جائے اور اس کا والد اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ 4 تو یہ کلمات ہیں، اور 5ویں چیز وہ نیک بچہ جو فوت ہو جائے اور اس کے والدین اس پر صبر کر لیں، تو اس بچے کی وجہ سے اس والدین کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے اور اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ رمضان کا موقع ہے، رمضان میں ہر عبادت کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ اذکار ہیں جو پڑھنے چاہیے، یہ صحیح اذکار ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس کو ہم پڑھیں، اس کو پڑھنے پر ثواب ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو من گھڑت اذکار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اتنا اذکار پڑھو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد فوراً جو ہے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر کے نہ جانے کچھ پڑھتے ہیں، یا قویو یا ستار وغیرہ، یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ بعض لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی کوئی صحیح بات موجود نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مومن اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے یہ اذکار پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس طرح سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو، قیام اللیل کو، سحر و افطار کو اور افطار کے وقت مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔